السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ ڈیڈ لاک ٹوٹ گیا یا مذاکرات کا باضابطہ آغاز ہو گیا ہے؟ مسلسل وفاقی حکومت سندھ سے رابطے میں ہے۔ کل بھی رابطہ کیا گیا تھا وفاقی حکومت کی طرف سے سندھ کی حکومت کے ساتھ، اور آج بھی وزیر اعظم کے سیاسی مشیر نے سندھ کے سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کو فون کیا ہے۔ فون پر جو بات چیت ہوئی ہے، جو میڈیا کو رپورٹ کی گئی ہے، اس سے ہٹ کے جو نتیجہ کیا نکلا ہے، معاملہ کہاں تک طے ہوا ہے یا طے ہوا ہی نہیں، صرف رابطہ ہوا ہے یا ڈیڈ لاک بھی ٹوٹا ہے، یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو جو اندر کی کہانی ہے یا جو نتیجہ نکلا ہے ان معاملات کا کینالز کے حوالے سے، خاص طور پر کیونکہ مسئلہ تو بنا ہی کینالز کا ہوا ہے اور دھرنا بھی جاری ہے، تو اس پر کیا بات چیت ہوئی ہے اور کیا نتیجہ نکلا ہے اب تک، میں آپ کو ایکسکلوزیو وہ خبر دینے جا رہا ہوں۔ اور دھرنے والے جب ابھی آپ میرا ویلاگ سن رہے ہوں گے تو وہ اپنا نیا لائحہ عمل اعلان کر چکے ہوں گے، کیا کیا انہوں نے سوچ رکھا ہوا تھا اور کیا اعلان انہوں نے کیا ہوگا وہ تو آپ تک پہنچ جائے گا۔ لیکن میں جو مشاورت ان کی چل رہی تھی اور ابھی بھی ان کی مشاورت جاری ہے، 5 بجے پریس کانفرنس ہونی تھی لیکن ان کی مشاورت طویل ہو گئی، اس پر بھی بات ہوگی۔ میں وکلا کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن ایک اور اتحاد پاکستان کی سیاست میں بن چکا ہوا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جانا تھا مشرق، نکل گئے مغرب۔ عمران خان صاحب راہ تکتے رہ گئے جیل کے اندر سے۔ عمران خان کی پارٹی پی ٹی اے کی قیادت کی جتیاں گھس گئیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے دروازے پہ حاضریاں دیتے صبح شام دوپہر، کوئی ٹائم نہیں تھا۔ عید کا دن ہو، روزے ہوں، غمی خوشی، کہیں آنے جانے والے نہ تھے پی ٹی آئی کے لوگ، لیکن روزانہ ایک ہوتا نا دوائی کے ڈوز کی طرح، خوراک کی طرح، روزانہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جا کر قدم جو ہے وہ چھوتے تھے کہ مولانا صاحب اب آپ ہی ہمیں بچا سکتے ہیں، ہمارے لیڈر کو بچا سکتے ہیں۔ تو ادھر سے تو انکار ہو گیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ادھر اطاعت کرنے کے بجائے پرانا اپنا راستہ جو ہے نا وہ اختیار کر لیا ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ، مذہبی جماعتوں کے ساتھ اتحاد، اور اس کا نام بھی سامنے آ گیا ہوا ہے۔ تو مولانا صاحب کو اس چیز کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے کے بجائے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد اور دیگر مذہبی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر کے پرانا جو اتحاد تھا متحدہ مجلس عمل، اس کا نام جو ہے وہ ایک لفظ کے ساتھ بدل کر نئے اتحاد بنانے کا اعلان کیا گیا ہے، اور اتحاد مجلس اتحاد امت، وہ تھا متحدہ مجلس عمل۔ اتحاد متحدہ، مجلس وہی ہے اور امت، تو بات وہی ہے۔ تو مولانا صاحب کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ کل بہت بڑا جلسہ کیا تھا جماعت اسلامی نے اسلام آباد میں، غزہ کے مسئلے پر، اسرائیل کے خلاف، فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہزاروں لوگ تھے اور بہت بڑی ریلی تھی ان کی، اور اس میں اعلان کیا تھا حافظ نعیم الرحمان صاحب نے 26 اپریل کو ملکی احتجاج کا۔ اور آج جب مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے پاس پروفیسر خورشید کے انتقال پر تعزیت کرنے گئے تو پھر دونوں نے پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں اعلان کیا گیا 27 اپریل کو لاہور کے مینار پاکستان گراؤنڈ پر ایک بڑی کانفرنس کا، بڑے جلسے کا۔ اب ظاہر ہے یہ اچانک تو نہیں تھا نا کہ تعزیت کرنے گئے، وہاں بیٹھے 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ ڈسکس ہوا اور مولانا صاحب نے اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اعلان کر دیا کہ جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، ہم ایک اتحاد بنانے جا رہے ہیں۔ رابطہ تھا پس پردہ، اور ماضی کے تجربات سے شاید دونوں جماعتوں نے سیکھ بھی لیا ہے کہ ہمیں کس طرف جانا چاہیے، ہم کس طرف جا رہے تھے۔ مذہبی جماعتیں نا، ان کا ایک حلقہ اپنا ہے، ہر جماعت کا ووٹ بینک الگ الگ ہے، لیکن بہرحال ایک اتحاد کا ماضی میں انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ جو آج سچویشن ہے غزہ میں، ظاہر اس طرح کی تو نہیں تھی، لیکن بہرحال پرویز مشرف کے زمانے میں جب 9/11 ہوتا ہے، اس کے بعد اپنا افغانستان پر امریکہ چڑھ دوڑتا ہے، تو ایک افغان دفاع کونسل بنتی ہے، دفاع افغانستان کونسل بنتی ہے۔ اس کونسل کے بعد ایک ملی یکجہتی کونسل ہوتی ہے، پھر متحدہ مجلس عمل کا ایک الیکٹرل پلیٹ فارم بنتا ہے۔ اس کے سربراہ پہلے مرحوم مولانا شاہ محمد نورانی صاحب تھے، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی، اور اس اتحاد نے ایک حکومت بنائی، اور اس وقت اپوزیشن میں تھے مولانا فضل الرحمان صاحب، اپوزیشن کے لیڈر تھے۔
تو اب جو صورتحال ہے، کے پی کے میں ان کی حکومت تھی، درانی صاحب اکرم درانی وزیر اعلیٰ تھے، اور اس حکومت میں مسلم جماعت اسلامی کی اچھی خاصی نمائندگی تھی، اتحاد میں تھے وہ، اور تمام جو جماعتیں تھیں، دینی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، وہ اس اتحاد کا حصہ تھیں۔ تو اب پھر وہی اس طرح جماعتیں شاید آگے بڑھ رہی ہیں، مجھے نظر تو میں ماضی پر اگر نظر رکھوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک اور اتحاد بن رہا ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب مسلم لیگ نون کے پیچھے لگے تھے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے الیکشن اتحاد کی کبھی بات ہوئی نہیں تھی۔ 2024 کے انتخابات سے پہلے یہ اشارے دیے گئے تھے، اور اشارے کیا بلکہ واضح مذاکرات بھی ہوئے تھے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو پہلے امید تھی کہ مسلم لیگ نون ان کے لیے کچھ گنجائش رکھے گی، ان کے ساتھ الیکشن اتحاد کرے گی جہاں جہاں ان کو ضرورت ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور مسلم لیگ نون نے سولو فلائٹ کیا، یہاں تک کہ میاں نواز شریف صاحب جب آئے اپنا 21 اکتوبر کو 2024 کو مینار پاکستان پر، تو میں نے یہ خبر دی تھی کہ مولانا صاحب نے گلا کیا ہے کہ جی اب ہماری حیثیت یہ ہو گئی ہے کہ آپ اپنے استقبالی جلسے میں ہمیں دعوت نہیں دیتے مسلم لیگ نون والے، تو اور پھر مولانا صاحب نے اس کا برملا اظہار بھی کیا۔ تو مسلم لیگ نون کے ساتھ جو تجربہ، یا ایون پیپلز پارٹی کے ساتھ، پیپلز پارٹی کو میں اس لیے سائڈ پر رکھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی کوئی کمنٹمنٹس مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اس طرح نہیں تھی، نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو پیپلز پارٹی سے کوئی بہت زیادہ گلہ ہے۔ مولانا صاحب تو کل پرسوں ہمارے دوست مصطفیٰ نواز کھوکھر کہہ رہے تھے کہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے لانگ مارچ کے بعد وہ جو نواز شریف کا لندن چلے جانا، وہ بتا رہا تھا کہ معاملات کیسے طے ہوئے تھے عمران خان کے زمانے میں۔ تو مولانا صاحب بہت دکھی تھے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیچھے پیچھے پی ٹی آئی تھی، تو مولانا صاحب اپنا ماضی کا تجربہ اور پرانی دوستی نواز شریف صاحب کے ساتھ، صدر زرداری صاحب کے ساتھ، تو وہ دوستی کے باوجود مولانا صاحب سمجھ رہے ہیں کہ اگر میرے ساتھ کوئی جو دیگر سیاسی قوتیں ہاتھ کر سکتی ہیں، یا کیونکہ مولانا صاحب نے کہا نا کہ آپس میں سارا جب حکومتیں بن رہی تھی تو مولانا صاحب نے گلا کیا تھا، جب مولانا صاحب کو بلوچستان میں حکومت کا حصہ بننے کے لیے کہا گیا تو مولانا صاحب نے کہا آپ نے سارے عہدے آپس میں بانٹ کر اب مجھے پوچھ رہے ہو، صدر کا عہدہ بانٹ لیا، چیئرمین سینٹ کا بانٹ لیا، ڈپٹی چیئرمین، اسپیکر قومی اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، دو صوبوں کے گورنر آپ نے تقسیم کر لیا آپس میں، اب مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو مولانا صاحب ناراض تھے۔ تو مولانا صاحب سمجھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کریں گے تو ان کے ساتھ شاید ماضی سے زیادہ بڑا ہاتھ ہو جائے، تو وہ ریوائیو کرنا چاہ رہے ہیں اپنے اس مذہبی جماعتوں کی قوت کو، دوبارہ ان کو اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمیشہ جماعت اسلامی رہی ہے، کیونکہ جماعت اسلامی کو یہ گلا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اتحاد میں ہوتے ہوئے بھی ان کا خیال تھا کہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں چلے، فیئر نہیں چلے۔ یہ الزام جماعت اسلامی کے اوپر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب لگاتے رہے۔ دو بڑی جماعتیں تو یہ ہیں نا، باقی چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں۔ تو یہ اتحاد جو فلسطین کے کاز کے لیے کہا جا رہا ہے بن رہا ہے، یہ آگے چل کے الیکٹرل اتحاد میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ میں نے ماضی آپ کو بتا دیا کہ اس اتحاد کو اچانک ایک پریس کانفرنس یا ایک تعزیتی جو ملاقات تھی، اس میں اس اتحاد کا فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ رابطے تھے، اور پھر وہ جو ایک ماحول بن رہا ہے فلسطین کو لے کر، تو سیاسی جماعتیں اپنا مذہبی سیاسی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو، لوگ فلسطین کے ایشو پر بالکل اسی طرح جس طرح کشمیر کے ایشو پر ان کے پیچھے نہیں جاتی، یا افغانستان کے ایشو پر ان کے پیچھے نہیں جاتی، تو ہمارے پیچھے عوام جو ہے، لوگ جو ہے جائیں گے، اس لیے پھر وہ شاید اس طرف چل رہے ہیں۔ تو مجھے لگ یوں رہا ہے کہ جو عمران خان صاحب کو، تو میں پہلے دن سے آپ کو کہتا آ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اتحاد نہیں کرنا پی ٹی آئی کے ساتھ۔ جب بڑے بڑے جگادری صحافی بھی کہتے تھے اتحاد ہو رہا ہے، مولانا جائیں گے، یہ کریں گے، میں نے کئی بار کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت کے ساتھ ہاتھ ملا لیں گے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ان دونوں کا میدان جنگ ایک ہے، ان کا جو حلقہ ایک ہے کے پی کے، مولانا کا کلیم بھی اس کے اوپر ہے اور پی ٹی آئی کا کلیم بھی اس کے اوپر ہے، اور مولانا صاحب کہتے ہیں کہ دھاندلی تو میرے ساتھ ہوئی ہے۔ ایک یہ صورتحال۔ دوسرا، آپ کو یاد ہوگا کہ میں ماہ رمضان میں مسلسل ہر دوسرے تیسرے ویلاگ میں آپ کو بتاتا آ رہا تھا کہ عید کے بعد آپ کو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ یکسر بدلتا ہوا نظر آئے گا۔ آج کیا ڈسکس کر رہے ہیں ہم؟ سندھ میں اسٹرائک، دھرنے،
مولانا فضل الرحمان صاحب اور جماعت اسلامی کا مل بیٹھنا، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت کی ناراضگیاں، بلاول بھٹو کی تقریر، اس کا جواب، اسحاق ڈار کا خطاب، کینالز، یہ ایشو ڈسکس کر رہے ہیں نا۔ عمران خان کدھر ہیں؟ تو جب سیاست یکسانیت کا شکار تھی اور حکومت کے اپوزیشن بظاہر کوئی نہیں تھی تگڑی حکومت کے خلاف، تو پی ٹی ایک اپوزیشن تھی، تو اپوزیشن کی آواز کے طور پر تو تحریک انصاف کا اور عمران خان کا ذکر ہوتا تھا۔ جو عدالتوں کے اندر بندوبست ہوا ہے، جو ملاقاتیں بند ہوئی ہیں کئی اور معاملات کے ساتھ ساتھ، یہ جو پولیٹیکل ایکٹیویزم جو ہوا ہے، ہم اس میں نہیں جا رہے کہ غلط ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، ہم اس میں نہیں جا رہے۔ میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اسکرین پر کدھر ہے عمران خان، خبروں میں کدھر ہے عمران خان، کدھر ہے پی ٹی آئی؟ مطلب اب آج آ کے عمر ایوب صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آصف زرداری نے سندھ کا پانی بیچ دیا ہے اقتدار کی خاطر، یہ بیان دے رہے ہیں نا۔ تو وہ جو صورتحال تھی کہ جی ہر طرف ہمارا بھی ہر دوسرا ویلاگ عمران خان کے اوپر تھا، کبھی کبھی تو سارے کے سارے ویلاگ ان کے اوپر ہوتے تھے، اب صورتحال بدل گئی ہے، کیونکہ جب چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں تو پھر پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب ہو، جماعت اسلامی ہو، یہ الگ الگ جماعتیں ہیں، انہوں نے ایک کم از کم ایجنڈے کے اوپر کہ یار ملک کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، اپنا عمران خان جو کچھ کر کے چلے گئے، الیکشن میں جو کچھ ہوا، اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے اس کو تھوڑا سا چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کریں۔ جیسے چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوتی ہیں ہر کسی کو اپنا اپنا دکھڑا یاد آ جاتا ہے، جیسے آج کل پیپلز پارٹی کو آ رہا ہے، یا جیسے کینالز کے مسئلے پر سندھ میں خطرناک قسم کی ریزنمنٹ شروع ہو گئی ہوئی ہے۔ تو یہ ہونا تھا عید کے بعد، تو ہو رہا ہے۔ اب جی میں آ رہا ہوں آپ کے پاس جو خبر لے کر، آج پھر خبر آئی ہے کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب نے شرجیل انعام میمن صاحب سے رابطہ کیا ہے، سندھ کے صوبائی وزیر برائے اطلاعات اور سینئر صوبائی وزیر ہیں، بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے ان کی۔ کل بھی انہوں نے فون کیا تھا، آج بھی فون کیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت کو بلاول بھٹو زرداری صاحب پریس کانفرنسز کر کر کے کہتے تھے کہ جی ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں۔ ایک وقت تھا کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ خط لکھتے تھے کہ جی کینالز کے ایشو پر ہمیں اعتراضات ہیں، تحفظات ہیں، اس کو ایکنک میں لے آئیں، سی سی آئی میں لے آئیں، ہمارے تحفظات سنیں، قومی اسمبلی میں لے آئیں۔ قومی اسمبلی میں سینٹ میں پیپلز پارٹی کے ارکان جو تھے وہ چیخ رہے ہوتے تھے اور حکومت مذاق اڑاتی تھی کہ یہ ہم تو اپنے حصے پر بنا رہے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ ان کے پاس بھی یہی تھا کہ جی صدر زرداری نے منظوری دی ہے۔ میں مسلسل ایک بات کر رہا ہوں کہ صدر منظوری نہیں دے سکتے، لیکن اگر صدر نے اتفاق رائے کی کر لیا تھا، صدر نے وہ جو پریس ریلیز ایوان صدر سے جاری ہو گئی تھی، تو بند کمرے کے بعد جو صدر صاحب کا خطاب تھا جوائنٹ سیشن سے کہ کینالز کی حمایت نہیں کر سکتا، انہوں نے مسترد کر دیا تھا، حکومت کو کہا تھا کہ منصوبہ ختم کریں، درخواست کی تھی، مشورہ دیا تھا، تو ظاہر وہ زیادہ امپورٹنٹ تھا نا جو مشترکہ اجلاس سے خطاب تھا۔ اس کے باوجود حکومت کے نمائندے کہتے تھے کہ دیکھیں صدر صاحب نے منظوری دی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کا ایک ریزنیبل سا خطاب تھا، اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی، پھر پیپلز پارٹی کو انگیج نہیں کیا جا رہا تھا۔ اب جب دھرنا چل رہا ہے، چوتھا روز ہے، اب ترسیلات رک گئی ہیں، چیزیں خراب ہو رہی ہیں، پورٹ پر جگہ نہیں ہے کنٹینرز اور اپنا جو ہے وہ جہازوں کو لنگر کرنے کی، کراچی پورٹ اور بن قاسم پورٹ پر صورتحال دن بدن گڑبڑ ہو رہی ہے۔ تو اس لیے کل بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے فون کیا تھا، آج بھی فون کیا، اور کل کے فون کے بعد آج کے فون کا مطلب ہے کہ معاملات جو ہیں وہ ابھی تک کسی ایسی ڈگر پر نہیں چڑھے کہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کوئی کمیٹی بنائیں، کوئی بیٹھے، یہ کریں وہ کریں۔ حکومت نے پیپلز پارٹی کو، جو میری خبر ہے، میرے ذرائع جو کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ جی کوئی طریقہ نکالے، لیکن پیپلز پارٹی کو اب جلدی نہیں ہے اس معاملے کو فوری پیپلز پارٹی نہیں حکومت کے ساتھ بیٹھ کر حل کرنا چاہ رہی، کیونکہ اس سے پیپلز پارٹی کو ایک جو سندھ میں ان کے اگینسٹ جو ریزسٹنس ہے، جو رد عمل ہے، مطلب سندھ میں پیپلز پارٹی کے پوسٹرز پھاڑے جا رہے ہیں، بلاول کی، صدر زرداری کی تصویریں لوگ پھاڑ رہے ہیں، ان کی جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر وہ ابھی انگیج کریں گے کینالز کے معاملے پر حکومت کے ساتھ، تو صورتحال شاید پیپلز پارٹی کے اگینسٹ زیادہ خطرناک ہو جائے، سنگین ہو جائے۔ پیپلز پارٹی نے حکومت کو کہا ہے کہ جی آپ کینالز کا منصوبہ فوری طور پر اناؤنس کر کے اس کو کہیں کہ جی ہم نے کام روک دیا ہے، اور تب تک نہیں کام ہوگا جب تک ہم اس کو کسی جو ہے وہ ایک فورم پر بیٹھ کر ہم ثابت نہیں کر دیتے
کہ جی یہ کینالز کا منصوبہ ٹھیک ہے. اگر نہیں ثابت کریں گے تو آپ اعلان کر دیں. تو اس کے لیے حکومت نے چند دن مانگے اور چند دن پیپلز پارٹی نے مانگے. آئندہ چند دن کے اندر کوئی مذاکراتی کمیٹی بن سکتی ہے, کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے, لیکن اس کے لیے پہلے حکومت کو کوئی بڑا اعلان کرنا ہوگا. پیپلز پارٹی یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے. اور جو دھرنے والے ہیں ان کی آج جو اجلاس تھا, اس اجلاس میں جو انہوں نے 3 آپشنز پر غور کیا. ایک یہ کہ دھرنے کو کنٹینیو رکھا جائے, مزید ایک نیا الٹیمیٹم دیا جائے, یا پھر اعلان کے مطابق کل سے ٹرینیں اور جہاز روک دیے جائیں, ایئرپورٹس کے راستے بند کر دیے جائیں, اور ٹرینوں ریلوے ٹریکس کے اوپر وہ اسی طرح دھرنا دیا جائے جس طرح قومی شاہراہ پر ہے, انڈس ہائی ویز پر ہے. اور یا پھر یہاں سے اٹھے کمو شہید جو پنجاب اور سندھ کا بارڈر ہے وہاں پر آ کر بیٹھ جائیں, ادھر بھی انڈس ہائی وے پر بھی اور قومی شاہراہ پر بھی, دونوں طرف. یا پھر مارچ پنجاب کی طرف کیا جائے. اب یہ آپشنز ابھی ہو سکتا ہے کہ آپ تک یہ خبر پہنچ چکی ہو, پریس کانفرنس ہو چکی ہو, لیکن یہ آپشنز کو زیر غور ہے. ادھر جو حکومت ہے مسلم لیگ نون کی, وہ اب جیسے جیسے معاملہ لمبا ہوتا جا رہا ہے وہ پریشان ہو رہی ہے, اور پیپلز پارٹی کی حکومت ذرا چل کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے ہماری بات نہیں سنی تھی, اب یہ دھرنے کو فیس کریں آپ. اب یہ جو دھرنے والے کہہ رہے ہیں ان کی تو آپ کو بات ماننی پڑے گی, کیونکہ آپ جب تک ان کو کینالز کا منصوبہ ختم کر کے واپس لے کر اعلان نہیں کرتے تب تک یہ تو نہیں اٹھیں گے. جو بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ بھی لوگ تو نہیں مان رہے کینالز کو, اور میں لوگوں کے ساتھ ہوں, آپ کینالز کا منصوبہ واپس لیں یا ہم حکومت سے نکل جائیں گے. تو اب پیپلز پارٹی کو جلدی نہیں ہے. پہلے مسلم لیگ نون کی حکومت کو جلدی نہیں تھی, شاید ان کو رد عمل کا اندازہ نہیں تھا, شاید وہ اس معاملے کی حساسیت کو سمجھنے سے قاصر تھے, یا نہیں سمجھنا چاہ رہے تھے, یا کسی اور کے زور پر کہ جی کوئی اور دیکھ لے گا اس معاملے کو, شاید اس وجہ سے نہیں کر رہے تھے. لیکن اب حکومت کو جلدی ہے, وفاقی حکومت کو, یار کسی طرح بیٹھ جائیں, کوئی مسئلے کا حل نکالے. لیکن پیپلز پارٹی چل کرے, انہوں نے ٹھیک ہے جی دیکھ لیں گے, بات چیت کریں, آپ بتائیں آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں, پھر بات کریں گے. یہ چل رہا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ